بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے، اس ملک کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کرے؟ قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتا، پنجابی، اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے، کرا لیں قانون سازی، اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے۔ آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کانٹیکسچلائز کیوں نہیں؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم میرا کام ہے، یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، صرف اس کو پیسے سے فرد نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ قبیلہ ہے، میں اس قبیلے سے مخاطب ہوں اس وقت۔ آئے نا، کس نے روکا ان کو بلوچستان میں آنے سے؟ پنجگور کیمپ پہ آرگنائز حملے ہو رہے ہیں، نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں، ٹیچروں کو قتل کر رہے ہیں، لائرز کو قتل کر رہے ہیں، کسی کے منہ سے لفظ نہیں پھوٹتا۔ وہ جی بلوچستان کا وزیر اعظم ہے، ڈنڈے مارے ہیں۔ 2 ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو 4000 آدمی قتل ہوئے ہیں، اس پہ لب کشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ مجھے تو پورے پاکستان سے گلہ ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ میرا ان لوائقین سے پھر کہہ رہا ہوں، نہیں ہے جھگڑا، مجھے یہ جعلی ہمدرد، جھوٹے ہمدرد، ان سے میرا مسئلہ ہے۔ اور ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہم ملک میں قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتے اور پنجابی کا قتل بلوچستان میں جائز ہے۔ اللہ کی پناہ، کس قدر مجبور ہے پرائم منسٹر، جس کی لمبی چوڑی کابینہ ہے، لیکن جو بات مجبوراً پرائم منسٹر کو کہنی پڑی وہ تو حکومت کا بیانیہ ہونا چاہیے، پوری حکومت کا، پورے پاکستان کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر 4000 افراد کے قتل کی بات کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر جناب انوار الحق یہ بھی لاہور میں کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ مثلا پنجابی بلوچستان میں مارے جاتے ہیں ان کے پیسے راہ یا بھارت ادا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور خوفناک سوال ہے۔ بلکہ میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو اسلام آباد میں مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ بتائیں گے کہ وہ مسنگ کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس پر تو بات کرتا کوئی نہیں۔ حقیقت بڑی تلخ ہے، اور اسلام آباد میں بہت سے لوگ جن کی اپنی شناخت نامعلوم ہے، وہ ان بلوچوں کے یا عورتوں کے جھوٹے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا، یعنی تحقیق، خبر کی تحقیق کرنا میرا کام نہیں ہے، پہلے اس معاملے کو سمجھیں
کہ یہ سب کیا ہے. ہم تو آپ کو روک نہیں رہے. یہ معاملہ تحقیقی جرنلزم کا ہے اور وہ میں نے نہیں کر رہی. آئیں وزیر اعظم ان جرنلسٹوں کو جو ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، جھوٹے ہمدرد، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئیں، آپ کو بلوچستان آنے سے کس نے روکا ہے؟ پرائم منسٹر کی پوری تقریر میں نہیں دہرا سکتا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4000 افراد ہیں، ان میں ٹیچر ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، اور حد یہ ہے کہ ثناء اللہ زہری کا بیٹا قتل ہوتا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آخر یہ کیوں ہے؟ بلوچستان کا چیف منسٹر آئے اور اسے قتل کر دیا گیا، اس کی لاش ٹکڑے کر دی گئی. پرائم منسٹر کی پوری تقریر ایسے ہے کہ اللہ کی پناہ، اس میں بڑے خوفناک حقائق ہیں. میں تو شاید پوری طرح بلوچستان کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں ان علاقوں کے یا ان جگہوں کا نام بھی پوری طرح نہیں لے سکتا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب، میرا ایک سوال ہے، اور یہ کسی ایک وزیر کے بارے میں بالکل نہیں ہے. آپ کی پوری کابینہ کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ آخر آپ اتنے مجبور کیوں ہوئے کہ آپ کو کہنا پڑا کہ خرگوش، کتے اور پنجابی کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے ہم قانون سازی کریں. یہ بڑی تلخ بات ہے پرائم منسٹر صاحب. آپ مجبور ہوئے تو آپ نے یہ بات کی. میرا تو دل کرتا میں آپ کے گلے لگ کے رہوں. ادھر ہر پاکستانی کہتا ہے میں بڑا محب وطن ہوں، میں بڑا یہ ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کسی پہ. یہ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے، تو پہلے آپ کی کابینہ کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے تھا، اس حکومت کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے تھا. کوئی مجھے پسند یا ناپسند نہیں ہے، مجھے سب وزیر میرے ہیں، پاکستان کے ہیں، لیکن ان سب سے میرا سوال ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جناب پرائم منسٹر اپنی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلائیے جس کا یہ عنوان ہو کہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے کہ وہ اس حقیقت پہ کیوں نہیں بولتے، اور آپ کو جرنلسٹوں کو بھی آواز دینی پڑی، قبیلے کو آواز دینی پڑی کہ آؤ بلوچستان اور دیکھو بلوچستان اور تحقیق کرو حقائق کیا. خیر، میں سمجھتا ہوں پہلی بار کسی پرائم منسٹر نے کھل کے دل کی باتیں کی. لاہور میں بڑی گفتگو کی ہے، جہاں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مجھے گلہ پورے پاکستان سے ہے کہ کسی نے اصل بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. مجھے گلہ ان جھوٹے ہمدردوں سے بھی ہے جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان میں 4000 لوگ کیسے قتل ہوئے؟ کسی نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی؟ جناب پرائم منسٹر، آپ نے ثناء اللہ زہری کے بچے کے قتل کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے، بڑی خوفناک حقیقت ہے. پر آپ کا یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے. میں بھی اسی قبیلے کا ایک حصہ ہوں.
کہ کسی جرنلسٹ نے بڑے بڑے جرنلسٹ بنے, بڑے بڑے نام اپنے بناتے ہیں, اور انہوں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, کیا کسی کے پاس بلوچستان جانے کا ٹکٹ نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا اور وہ خواہش کرتے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وزارت اطلاعات اور ISPR انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیتی کہ بات تو سامنے آتی. کاکڑ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا, بلکہ انہوں نے سوال اٹھایا پورے پاکستان سے گلے کا, تو میں انہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب انوار الحق صاحب خود اپنی کابینہ کا ایک اجلاس بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ حضور آپ وزیر ہیں, اس حکومت کا بیانیہ آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ خیر, میرا سوال تو اور ہے کہ انوار الحق کاکڑ ایک سچا آدمی ہے, لیکن وہ ایک بے بس اور مجبور آدمی ہے کہ اس کا تعلق بلوچستان سے, جو باتیں اس نے تلخ کی شاید بلوچستان میں وہ جو بھارت سے پیسے لے کر قتل کر رہے ہیں, وہ انوار الحق کا داخلہ ممکن نہیں رہنے دیں گے. لیکن وہ سچا اور کھرا پاکستانی ہے, اور انہوں نے یہ بات بھی تنزیہ کہی ہے کہ کیا ہم قانون سازی کرائیں کہ بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل جائز ہو جائے, یعنی قانونی ہو جائے. ایک واقعہ ابھی ہوا ہے جس میں 6 لوگ مارے گئے ہیں, الگ کروں گا اس پہ پروگرام. پرائم منسٹر, میں نے اس لیے یہ پروگرام کیا ہے کہ اگر صورتحال واقعی یہ ہے, اور یہ بات کچھ عرصہ پہلے جب یہ شروع ہوئی تو اس وقت کوئی جواب آنا چاہیے تھا, اور جو منظر آپ نے بیان کیا ہے وہ بھیانک سے بھیانک تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن اسے کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں ہے. اجازت دیجیے جناب پرائم منسٹر, اسی بات کے کچھ حصے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.